ہیں، اور ایک طرف ایک صاحب ہمارے عرفان صاحب ہیں، وہ بھی عشق کے اوپر بول رہے ہیں کہ یہ بات مجھ سے نہیں ہو پائے گی۔ تو کیا آخر عشق کو گناہ مان لیا؟ عشق گناہ نہیں ہے، یہ عشق پاک ہے، پاک، اور یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، یہ کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا، یہ وضاحت کرتا چلتا ہوں۔ نہیں، مجازی ہو یا حقیقی ہو، دونوں عشق پاک میں اگر عشق ہے، چاہے وہ مجازی ہو یا عشق حقیقی ہو، دونوں پاک ہے۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف آیا جاتا ہے۔ ایسا ہوا ایک بزرگ کے یہاں ایک بیچارہ سرگرداں پریشان حال ایک شخص بزرگ کے پاس دعا کرانے کے لیے گیا۔ اب اس نے جا کے وہاں دیکھا خانقاہ میں، تو بزرگ کے کھانے کے لیے خادمہ جو آئی، تو خادمہ بڑی حسین خوبصورت تھی۔ اب جب اپنے سارے جتنے وہاں پر زائرین آئے تھے ان سے سب سے مل لیے، پھر اس کے بعد اس سے مخاطب ہوئے شیخ، لیکن بھائی تمہارا آنا کیسے ہوا؟ کہنے لگا کہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو آیا تھا، وہ تو سارے چھوڑ دیے، اب میرا اصل مقصد یہ اس کے بغیر نہیں لے سکتا، یہ جو یہ آپ کے خادمہ ہے اس کے بغیر نہیں لے سکتا۔ کہنے لگا بھائی سوچ لو اس کے بارے میں۔ کہنے لگا نا جی اس کے بغیر اب میں رہ نہیں سکتا، بالکل مجھے ہر صورت میں یہی چاہیے، اور نہ اب یہاں سے جاؤں گا۔ شیخ نے کہا کہ چلو سوچو، یہ یقین رکھو تم سے دوبارہ پھر پوچھا جائے گا، اگر تم نے پھر اقرار کیا تو تمہاری شادی سے کر دی جائے گا۔ تو شیخ نے دیکھ لیا کہ عشق مجازی ہوا ہے، تو شیخ نے کیا کیا کہ بھائی تمہیں تو خانقاہ میں رہنا پڑے گا، اور یہ خادمہ کچھ دنوں کے لیے تیاری کرے گی، اس کے بعد میں تمہارے سامنے پیش کی جائے گی، اگر تم سے پھر پوچھا جائے گا، اگر تم نے پھر کہا تو تمہارا نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ کہنے لگے بہت اچھا حضور۔ کہنے لگے بھائی اتنے تو تم خانقاہ کے جو اصول ہیں اس کے مطابق یہاں رہنا۔ کہنے لگے کہ رہوں گا، یہ وعدہ کرو کہ اس خادمہ سے میرا نکاح کرو گے؟ کہنے لگے بالکل کرے گا، تم سے پوچھا جائے گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اب وہ اس نے خانقاہ کے اصول یعنی ذکر و اذکار و مجلسوں کے اندر رہنا شروع کر دیا، ریاضت مجاہدہ کرنے شروع کیا، اور ادھر شیخ نے وقت نے کیا کیا، حکیم کو بلایا اور خادمہ کے لیے دستوں کی دوا جاری کر دیا کہ اس کو تھوڑی تھوڑی دستوں کی دوا دیتے رہیے۔ اب وہ دستوں کی دوا اکٹھی حکیم نے لے دی، اب کھانا کے بعد اس کو وہ دے دی جاتی تھی، اب اس کو برابر دست آتے رہے، اور وہ رفتہ رفتہ جو خوبصورتی تھی، وہ جو اس کے اوپر گوشت چڑھے ہوئے تھے، وہ جو نورانیت آئی ہوئی تھی، وہ ساری دستوں کے راستے ڈھل گئی اور آنکھیں گڑ گئی، جسم لاغر ہو گیا، اتنا زیادہ لاغر چلنا پھرنا بس کا نہیں رہا۔ بس جب دیکھ لیا، اور ہاں ایک تاکید اور کی کہ ایک کام اور کرنا، خادمہ کے لیے آرڈر بھی کیا انہوں نے کہ تم مستقل رفع حاجت جو کریں گی وہ ایک ہی جگہ کریں گے، اور بندر کو ذمہ دار کو منع کر دیا کہ بالکل صاف نہیں کرنا۔ اب یہ ہوا 15-20 دن گئے، دستوں کے اندر ایک ہی جگہ وہ غلاظت اکٹھی ہوتی رہی، اور جب وہ اتنی لاغر نہیں کمزور ہو گئی، دیکھ کے اس کو ڈر لگنے لگا، بیچاری کے نہانا بس کا نہیں، کھانا بس کا نہیں، اتنی لاغر نہیں ہو گئی، بدبو آنے لگی، نہ وہ سمجھ سکتی تھی، نہ وہ اچھے اپنے کو درست کر سکتی تھی۔ بس جب یہ دیکھ لیا شیخ نے تو پھر بلایا اسے، کہنے لگے بھائی آؤ چلو آج تمہارا نکاح ان سے کریں، پہلے ان کو ایک بار دیدار کر لو، دیکھ لیں، ان کو بلاتا ہوں۔ کہنے لگا ہاں جی میں تو بہت مشتاق ہوں، میں ذکر اذکار کچھ نہیں کر رہا، میرے ذکر اذکار کا مقصد تو یہی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی مل جائے۔ کہنے لگے بس انہیں کو بلا رہا ہوں۔ بس خادمہ کو بلوایا گیا، کہنے لگے تمہارا معشوق تمہارے سامنے، اب بتاؤ شادی کرو گے؟ اب جو اس نے دیکھا تو وہ پیچھے ہٹنے لگا، کہنے لگے یہ کیا بات ہے، یہ تو وہی خادمہ ہے جس کے بغیر کوئی جی نہیں سکتے تھے۔ کہنے لگا نہیں جی میں بالکل شادی کروں گا اس سے۔ کہنے لگے نہیں شادی کرنی پڑے گی، یہ تو وہ ہے جس کے بغیر کوئی جی نہیں سکتے تھے۔ کہنے لگے نہیں میں شادی نہیں کروں گا۔ کہنے لگے تمہیں تو اس سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ تمہارا سارا مقصد
مقصد ہی یہ تھا کہ سارے مقاصد بھول کے اس مقصد پہ آ گئے تھے. یہ وہی تو ہے کہنے لگے جس سے تمہیں پیار تھا، جان سے زیادہ جس کو عزیز سمجھ رہے تھے، دعوے کر رہے تھے. کہنے لگا جی جب کر رہا تھا اب نہیں کر رہا. کہنے لگے شیخ تو تمہیں ان سے پیار نہیں تھا، میں لے کے چلتا ہوں تمہیں جس چیز سے پیار تھا. بس اس شخص کو وہاں لے کر گئے جہاں وہ غلاظتیں پڑی ہوئی تھی. 15 دن کی غلاظت جو اس کے پیٹ کے اندر تھی، جب وہ نکل گئی تو آج پیار کچھ نہیں رہا. تو اس غلاظت سے تمہیں پیار تھا. حسن پرستوں کا انجام اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. تو دوستو بات یہ ہے عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف لایا گیا ہے. تو شیخ وقت نے علاج کر دیا ان کا. تو میں آگے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں تقریر نہیں کر رہا ہوں. میں ان اشعار کے ساتھ آئیے پھر اسی دور کے اندر چلتے ہیں. ان اشعار کے ساتھ کہ اب آنسو سنبھلتے نہیں ہیں سنبھالے، اب آنسو سنبھلتے نہیں ہیں سنبھالے، تمہاری امانت تمہارے حوالے، خمارت تخلص بھی اپنا بدل دو، بنے ہو جو نیکش سے اللہ حوالے. میں ان اشعار کے ساتھ دعوت سکون دے رہا ہوں اسی شاعر کو کہ جس کی ابتدا سے ہماری بسی کی ابتدا ہوئی تھی، جناب رضا کھتولوی. میں انہیں دعوت سکون دے رہا ہوں. تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. آج کے اس پروگرام میں نظامت کر رہے ہیں مولانا محمد علی جوہری صاحب. صدر مشاعرہ جناب نصیر صاحب، زین حسن قادری صاحب، حاجی حمید رحمت صاحب، جمال ہاشمی صاحب اور ہماری بہن جمال صاحب اور یہ تشریف رکھتے ہیں. میں 4 قصے پڑھتا ہوں، اس کے بعد غزل. آندھیوں کو کبھی بے باک نہ ہوتی، آندھیوں کو کبھی بے باک نہ ہوتی، دامنے کو تو نہ ہونے دیں گے، اٹھنے دیں گے نظر کوئی وطن کی جالی، ہم ترنگے کا جگر چاک نہ ہونے کا جگر چاک نہ ہونے. اور میں غزل کا مطلب پڑھتا ہوں. یہاں میرے استاد جناب جمال ہاشمی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور یہ استاد کے ساتھ بہت اچھے دوست بھی ہیں. اگر کوئی بھی مشورہ ہو ہم انہی سے لیتے ہیں. اور سچ بات یہ ہے کہ اگر ایک دن کو نہ دیکھیں تو دل تڑپ رہا. اور میں قربان جاؤں ایسے استاد تھا. اللہ میری عمر بھی ان کو میں مطلب پڑھتا ہوں. کبھی غم خواروں کبھی غم خواروں سے اور کبھی ہمدم نہیں ہوتا، کبھی غم خواروں سے اور کبھی غم خواروں سے اور کبھی غم خواروں سے اور کبھی ہمدم نہیں ہوتا. زمانہ ہم دیتا ہے، زمانہ غم تو دیتا ہے، چلی کے غم نہیں ہوتا. زمانہ غم تو دیتا ہے، زمانہ غم تو دیتا ہے، چلی کے غم نہیں ہوتا. اس پروگرام کو ہمارے اشرف قریشی صاحب
جو اینا مشاعرہ میڈیا سے ہے بمبئی سے یہاں ہمارے درمیان تشریف لائے. کل یہ میرٹھ کے آل انڈیا مشاعرے میں کوریج کر رہے تھے, وہاں میں بھی حافظ صاحب بھی تھے. تو بہرحال ان کی ہماری ملاقات اس سے پہلے مدھیہ پردیش میں ہوئی, تو میں نے ان سے اصرار کیا تو یہاں تشریف لائے. ان کا بہت بہت شکر گزار ہے. میں مطلب پڑھتا ہوں دوبارہ. کبھی غم خواروں میں سے اور کبھی غم خواروں میں سے اور کبھی ہم دم نہیں ہوتا. کبھی غم خواروں میں سے اور کبھی غم خواروں میں سے اور کبھی ہم دم نہیں ہوتا. زمانہ غم تو دیتا ہے, زمانہ غم تو دیتا ہے, شریک غم نہیں ہوتا. زمانہ غم تو دیتا ہے, شریک غم نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. میں شعر پڑھتا ہوں کہ وفا جھکانے کے لیے سر کو بہت سے در جھکانے کے لیے سر کو ہزاروں در ہے دنیا میں. جھکانے کے لیے سر کو جھکانے کے لیے سر کو ہزاروں در ہے دنیا میں. مگر ہر ایک در پہ سر ہمارا نہیں ہوتا. ہمارا نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ. وفائی اخلاص کے رکھنا سدا روشن چراغوں کو, سدا روشن چراغوں کو وفائی اخلاص کے رکھنا. وفائی اخلاص کے رکھنا, وفائی اخلاص کے رکھنا. سدا روشن چراغوں کو اجالا ان چراغوں کا کبھی ماتم نہیں ہوتا. اجالا ان چراغوں کا کبھی ماتم نہیں ہوتا. شکریہ, بہت بہت شکریہ. میرے بڑے بھائی ابو عالم صاحب اور اقبال بہن صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. ابو عالم صاحب ایک شعر اور پڑھتا ہوں, سنیں. اجالا ان چراغوں کا کبھی مدھم نہیں ہوتا. کرو تم لاکھ چاہے کوشش ریشم بنانے کی, کرو تم لاکھ چاہے کوشش ریشم بنانے کی. جو دھاگا کاٹتا ہے وہ کبھی ریشم نہیں ہوتا. جو دھاگا کاٹتا ہے وہ کبھی ریشم نہیں ہوتا. کرو تم لاکھ چاہے کوشش ریشم بنانے کی. جو دھاگا کاٹتا ہے وہ کبھی ریشم نہیں ہوتا. زمانہ غم تو دیتا ہے. ایک مطلب دو تین شعر خریدا ہے. مطلب میری راتیں بدلنے لگی, میرے دن بھی بدلنے لگی. آج میری راتیں بدلنے لگی, میرے دن بھی بدلنے لگے. میری راتیں بدلنے لگی, میرے دن بھی بدلنے لگے. ان سے نظریں میری کیا ملی, خواب آنکھوں میں پلنے لگے. ان سے نظریں میری کیا ملی, خواب
لگے اور شیر سنے کہ تپت صحرا نہ لینا کبھی ضبط کا تو میرے کہاں عرفان بھائی تشریف رکھیں غزل تپت صحرا نہ لینا کبھی ضبط کا تو میرے انتہا تو میرے انتہا تپت صحرا نہ لینا کبھی ضبط کا تو میرے انتہا میرا گھر تو جہاں تیریاں پل میں چشمہ ابلنے لگے جہاں تیریاں شکریہ بہت بہت شکریہ تپت صحرا نہ لینا کبھی ضبط کا تو میرے انتہا میرا گھر تو جہاں تیریاں پل میں چشمہ ابلنے لگے اور شیر سنے کہ کون اپنا ہے اس دور میں کس طرح سے ہو یہ فیصلہ کس طرح سے ہو یہ فیصلہ کون اپنا ہے اس دور میں کون اپنا ہے اس دور میں کس طرح سے ہو یہ فیصلہ موسموں کی طرح لوگ اب اپنے چہرے بدلنے لگے کون اپنا ہے اسی دور میں کس طرح سے ہو یہ فیصلہ کون اپنا ہے اسی دور میں کس طرح سے ہو یہ فیصلہ موسموں کی طرح لوگ اب اپنے چہرے بدلنے لگے موسموں کی طرح لوگ اب اپنے چہرے بدلنے لگے اور شیر سنگریزے اس لیے زیگم بھائی بہت اچھا شیر آتا ہے سنگریزے ہیں ہم اس لیے جنگ لڑتے رہے جنگ لڑتے رہے دھوپ سے سنگریزے ہیں ہم اس لیے سنگریزے ہیں ہم اس لیے جنگ لڑتے رہے دھوپ سے برف کے جسم والے تھے جو قطرہ قطرہ پگھلنے برف کے جسم والے تھے جو قطرہ قطرہ پگھلنے لگے سنگریزے ہیں ہم اس لیے جنگ لڑتے رہے دھوپ سے برف کے جسم والے تھے جو قطرہ اور شیر مقتل شیر کہ جھوٹ کی سچ پہ ہے برتری جس طرف بھی نظر ڈالیے جس طرف بھی نظر ڈالیے جھوٹ کی سچ پہ ہے برتری جھوٹ کی سچ پہ ہے